لیٹسٹ فیکٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس کائنات کے حسین و جمیل انسان حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب قبض کی گئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان آخر کون سا اختلاف ہوا؟ آپ کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے دفن کیوں کیا گیا؟ اور یہودی آج بھی آپ کے تابوت کی تلاش میں کیوں ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے سب کو حسن اور خوبصورت آواز سے نوازا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ آپ کا قصہ قرآن مجید میں موجود طویل قصوں میں سے ایک ہے، یہ کہ کس طرح سے آپ کے سوتیلے بھائیوں نے حسد کے باعث آپ کو کنویں میں پھینک دیا، پھر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو قید کروایا۔ مگر ان تمام مشکلات و مسائل اور شدید آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے طاقتور ترین حکمران بنے۔ جب آپ مصر کے حکمران بنے تو کافی عرصے بعد اللہ نے آپ کو اپنے والدین اور اپنے گھر والوں سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اس طرح سے اللہ نے 40 سال بعد آپ کو اپنے اہل خانہ سے دوبارہ ملوایا۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر والے، ان کے 11 بھائی، ان کی بیویاں اور ان کے بچے مصر تشریف لائے اور یہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کا ایک حصہ بنی اسرائیل کو دے دیا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں طاقتور ہوتے رہے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت میں بھی بنی اسرائیل حصہ لینے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 برس ہوئی تو اللہ کے حکم سے ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ جب یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ نے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا اور بھاگتے ہوئے اپنے والد کے پاس پہنچے۔ باپ کے جنازے کو دیکھ کر آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے آپ کے جنازے پر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ شدید غمگین تھے، باپ سے جدائی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوتے ہی دریائے نیل کے کنارے گئے اور جائے نماز بچھا کر پوری رات نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی اور اس لیے اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، مگر آپ کا ابھی وقت نہیں آیا، لہٰذا عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے وقف کریں، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ ملے گی۔ حضرت یوسف نے والد کی وفات کے بعد سر پر تاج نہ رکھا اور نہ کبھی مسکرائے۔ ہر رات دریائے نیل کے کنارے جاتے، خدا کی عبادت کرتے۔ اس دوران 20 سال گزر گئے۔ پھر ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور دادا اسحاق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، 3 دنوں کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ نے اپنے والد سے ملنے کی اس قدر خواہش کی کہ جتنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سالوں میں نہ کی ہوگی۔ تیسرے دن ملک الموت آئے اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے، آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پورے مصر میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ مصری یہ چاہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں ہی دفن کیا جائے تاکہ ان کی بستی میں برکت ہو۔ کچھ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کسی اور جگہ کا کہا۔ چنانچہ ان حالات میں اللہ نے دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور دریائے نیل خشک ہو گیا، اور اللہ کی قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل ایک دفعہ فرعون کے غلام بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی
مگر ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل دریائے نیل کے کنارے بھٹکنے لگے۔ انہوں نے راستہ ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر انہیں صحیح راستہ نہ مل سکا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے باہر نکلو تو میرے تابوت کو بھی ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ساتھ نہ لیں گے راستہ نہیں ملے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے علاوہ کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ تابوت کہاں ہے۔ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب انہوں نے پانی نکالا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک قبر ظاہر ہوئی۔ وہاں ایک تابوت موجود تھا۔ آپ نے وہ تابوت نکالا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ اس طرح سے آپ کو راستہ مل گیا اور آپ ارض مقدس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر تابوت کو کسی خفیہ مقام پر چھپا دیا۔ اس کا ذکر عہد نامہ قدیم کی کتاب یسوع میں بھی موجود ہے۔ اس طرح سے یہودیوں کی کتاب جینیسس ربع میں بھی اس قصے کا ذکر ملتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر دفن کیوں کیا، اس کا علم کہیں موجود نہیں کہ اس کے پیچھے آخر کیا حکمت تھی۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے، اس کا نام نیبلس ہے۔ نیبلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی تھی۔ یہودیوں کے مطابق نیبلس کا مقام، جسے مقام یوسف بھی کہا جاتا ہے، ایک مقدس جگہ ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے، اور روایات میں بھی نیبلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ 1966 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہودیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ 1990 میں یہودیوں نے اسے آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودیوں کی نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔